الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله. میرے بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قیمتی سے تو زندگی عطا فرمائی ہے. وہ ایسی نعمت ہے جو اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. هو الذی احیاکم، اللہ ہی ہے وہ پاکزاد جس نے تم کو زندگی بخشی. ہاں، یہ اس کی رحمت ہے، قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی. یہ بڑی نعمت، ورنہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کوئی نام و نشان نہیں، کوئی نہیں آتا. ایک دم مجہول اور نامعلوم کہ اللہ نشان کو ہم کو وجود عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی. اور حیات کے ساتھ حیات کے جتنے تقاضے ہو سکتے تھے وہ سبھی دے دیے. جن اسباب کی، جس سامان کی ضرورت تھی بدن کو، وہ بھی دے دیے. بدن کی پرورش کے لیے وہ بھی دے دیے. وہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈھانپ دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں ڈھانپ دیا. ہاں، اوپر سے نیچے تک نعمتیں ہی نعمتیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے. کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کرم کرنے والی ہے. کریم ہے اللہ تعالیٰ. کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیا کرے، دیتا ہی رہے. ہاں، دیتا ہی رہے اور اپنی شان سے دے. دوسرے کی حاجت کی وجہ سے نہ دے، اپنی شان سے دے. اس لیے اللہ تعالیٰ حاجتوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو سخی بھی دیتا ہے، لیکن وہ حاجت کو دیکھتا ہے. اتنی حاجت ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. تو سخاوت بھی اچھی چیز ہے تاکہ لوگوں کی حاجت پوری ہو جائے. اور بخیلی کنجوسی بری چیز ہے کہ اس میں حق کی پائمالی ہوتی ہے. سخاوت اچھی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سخاوت کی تلقین فرمائی تھی کہ تم لوگ سخی بنو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ سخاوت سے اوپر ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ کریم ہے کہ بغیر مانگے دے، اپنی شان سے دے اور دیتا ہی رہے. ہاں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ حاجت کی وجہ سے نہیں دیتا کہ حاجت ہے تو اس کو اتنا دے دو، کہ حاجت سے زیادہ دیتے. راحت کے اسباب بھی دیتے اور دیتے ہی رہتے. کیوں کہ وہ کریم اپنی قدرت سے پالتے ہیں، اپنے بہت پھر اپنے کرم سے نعمتیں بھی دیتے ہیں.
یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا زندگی کے اندر. اس لیے ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. حدیث شریف میں ہے کہ اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں تو وہ نعمتیں، لیکن باوجود ان دو نعمتیں ہونے کے لوگ جو ہے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کھوٹ کھاتے ہیں اور کھوٹ میں اترتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں لیکن اس میں کھوٹ کھانے والے بہت زیادہ ہیں، فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو صحت یعنی تندرستی ہے، بدن کی تندرستی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. ہمارے اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت. تندرستی ہے تو ہزار نعمتیں نعمتیں ہیں، تندرستی نہیں تو ہزار نعمتیں کچھ نہیں ہے. تو فرمایا دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک صحت اور تندرستی، دوسری کہ آدمی کو فراغت حاصل ہے، فرصت حاصل ہے، سارے کام اس کے بنے بنائے ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، فرصت ہے، فارغ ہے. ہاں اس فرصت سے وہ دنیا بھی کما سکتا ہے، آخرت بھی کما سکتا ہے، دونوں جہان کی ترقی حاصل کر سکتا ہے. یہ تو ایسی نعمت ہے تندرستی اور فراغ. لیکن فرمایا اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں. تندرستی سے اور فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تندرستی ختم ہو کر بیماری آ جاتی ہے، فرصت ختم ہو گئی، کسی الجھن میں پھنس گیا. اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی فرصت کو، اپنی صحت کو اپنی آخرت کے لیے کام میں لاؤ. اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ہمیشگی کے ساتھ رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی. وہ بنانی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے دی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے. نعمتیں دینے کے بعد پھر یہ رہبری ہے کہ آدمی نعمت میں کیا کرے گا. نعمت کا تو ہر آدمی طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے نعمت ملے، لیکن نعمت ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی تلقین فرمائی کہ جب تم کو نعمت مل جائے تو اس نعمت سے اپنی آخرت بناؤ. قارون کو مال دیا تھا بہت زیادہ، مشہور بات ہے. مال دے کر اس کو بھی یہی رہبری کی تھی. پھر وہ رہبری کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مالداروں کے لیے اور ان کی رہبری کے لیے اپنے کلام میں یعنی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ ساری دنیا کے مال والوں کو یہ رہبری ہو جائے کہ مال کا کیا مقصد ہے. وہ رہبری جو دی گئی تھی دنیا کے اسباب کے بارے میں وہ یہ تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تجھ کو جو اسباب دیے گئے ہیں دنیا میں اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، فانی سے باقی بنا لے، فانی سے باقی بنا لے. یہ راستہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے، دنیا میں ایک خوبی بہت بڑی ہے. وہ کیا کہ اس سے آخرت بن جاتی ہے. ہاں یہ بڑی خوبی ہے، یہ بڑی خوبی ہے. انبیاء کرام اسی پر زور دیتے تھے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ
یہ دعوت ہوتی ہے ان کی، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، کیونکہ انبیاء کرام کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی توجہ اور ان کی دعوت اور ان کی تعلیم، ان کی تلقین، سب انسانوں کو آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ دنیا فانی ہے، اس میں سے باقی کی طرف متوجہ کرے، اور فانی دنیا سے باقی رہنے والی چیز حاصل کرنے کی تعلیم دے، تو یہ بڑا احساس کہ فانی سے باقی حاصل ہو جائے۔ ہاں، اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں یہ ہوتا ہے کہ زمین میں بویائی ہوتی ہے، ہاں، بیج ڈالے جاتے ہیں، بویائی ہوتی ہے، پھر جب اگ کر کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، حصاد، کٹائی ہوتی ہے، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ مثال ہے یہ، جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ اس لیے دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی گئی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں، آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں، خالی بنانے کے لیے نہیں کہہ دیا گیا، بلکہ آخرت بنانے کے اسباب دیے کہ آخرت کیسے بناؤ گے اور کس چیز سے آخرت بناؤ گے۔ تو ہم کو آخرت بنانے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کی رہبری کی، اور اس میں ترقی کے لیے کہا کہ اس میں ترقی کرو، اس میں آگے بڑھو، اس میں پیچھے نہ رہو، اس میں دھوکہ نہ کھاؤ، ہاں، اس میں دھوکہ نہ کھاؤ، اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، بہت فضیلت ملتی ہے، ہاں، اس میں کوئی دھوکہ نہ کھاوے، کیوں؟ یہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ کیسے ہے؟ یہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ دنیا کی زینت کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے، دنیا کی زینت کی وجہ سے، اس کے وقتی اور ظاہری نفع کی وجہ سے آدمی جو ہے دھوکہ کھاتا ہے، اور دھوکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقتی وہ تھوڑی دیر کی زینت، تھوڑی دیر کا مزہ، تھوڑی دیر کا فائدہ، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کا فائدہ کھوتا ہے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ شیطان اسی راستے سے مارتا ہے، ہاں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھ دیا، تو وہ اسی میں لگ گئے، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ یہ دھوکہ ہو گیا کہ فانی کو حاصل کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے، ہاں، کہ شیطان بھی دھوکے میں ڈالے گا، کہ کسی سے دھوکے میں ڈالے گا کہ وہ تمہیں دنیا کا نفع دکھاوے گا، ہاں، کہ اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نفع ہے، اس کو غرور کہتے ہیں کہ ظاہری اور وقتی نفع دیا گیا، تھوڑی دیر کا نفع دکھایا، ہاں، تھوڑی دیر کا فائدہ دکھایا اور ہمیشہ کے فائدے سے محروم کر دیا۔ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ کبھی ایک افضل عمل ہوتا ہے، اس افضل عمل سے نیچے والے عمل پر ڈالتا ہے، یہ بھی اس کا کام ہے کہ افضل سے مفضول پر جائے۔ ایک عمل افضل تھا، اس کا بڑا انعام تھا، اس کی بڑی فضیلت تھی، اس سے ہٹا کر نیچے کر دیا۔ ایک کام اس کا یہ بھی ہے، ایک عمل کو اس کے وقت سے دوسرے وقت پر ڈلوا دیا، دوسرے وقت، ابھی نہیں بعد میں، ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا ایک عمل ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کو تصویر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، پھر وہ ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے اور آدمی محروم ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے اس کے لیے، اللہ سے مانگے اس کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی دنیا عطا فرماوے کہ جو میرے دین میں مددگار بنے. ایسی دنیا مانگو اللہ سے کہ جو دین میں مددگار بنے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. اے اللہ مجھے ایسی دنیا دے کہ جو میرے دین میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے، اور میری آخرت حاصل ہو جائے، اس کے لیے مجھے تقوی عطا فرما. تو دنیا اس لیے مانگی گئی ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی جو ہے آخرت بنا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اس دنیا میں یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس سے آخرت بن جائے اور آدمی اس سے اپنی آخرت کما لے. اور وہ دنیا بہت بری ہے کہ جو آخرت کے بارے میں نقصان میں اتارے. اس لیے میرے دوستو اس بات کی دعوت دی ہے کہ زندگی کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. کہ دنیا ہماری حاجت کی جگہ ہے، ہماری ضرورت کی جگہ ہے. وقتی طور پر مسافر کو راحت بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے. کہ وہ ایسی مثال ہے کہ جسے مسافر کو سہولت راحت چاہیے، پھر اس کو آگے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. تو مسافر وقتی طور پر اپنی راحت سہولت یہ کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. یہ مثال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. ہاں، وہ پیدا ہوتے ہی آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز 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 لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیری رفتار اور تیرا چلنا آخرت کی طرف ہے. آج ایک دن کا ہو گیا بچہ، 2 دن کا ہو گیا، یعنی اب آخرت سے روز روز قریب ہوتا چلا جائے گا. تو ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، یہاں کا وہ مقیم نہیں ہے، وہ مسافر ہے. اور اس کی منزل آخرت ہے. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو سنبھال لینا ہے، اور انہوں نے اس کے اسباب دیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. اور دونوں میں مقابلہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن اضر آخرتہ اضر بدنیا ہو. کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا. یہ فرمایا ہے. تو آدمی ایک خاص حالت میں ہے کہ اس کے سامنے دنیا بھی ہے، اس کے سامنے آخرت بھی ہے. اگر دنیا کو جھکا دیا تو آخرت کا نقصان ہوگا، آخرت کو جھکا دیا تو دنیا کا نقصان ہوگا. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا. تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہیں، آپ رہبر ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رہبری دی حدیث میں کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا. آخر ما یبقى علی ما یفنی. یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی جیسے جب نقصان ہونا ہی ہونا ہے، یا ادھر کا یا ادھر کا، تو فرمایا دھیان میں رکھو اس پہلو کو جو باقی رہنے والا ہے، اس پہلو کے مقابلے میں اس میں نقصان جو فنا ہونے والا ہے. تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان بھی فنا ہوگا. جیسے دنیا کا نفع فنا ہوتا ہے، ایسے دنیا کا نقصان بھی فنا ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں تو فنا ہے ہی نہیں، آخرت میں تو بقا ہی بقا ہے. جو نقصان ہوا وہ بھی باقی رہا، جو نفع ہوا وہ بھی باقی رہا. اس لیے یہ رہبری فرمائی کہ جب کسی
نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے. تو جو جگہ باقی رہنے والی ہے اس کا دھیان رکھو کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو. کہ وہاں کا جو نقصان ہوگا وہ باقی رہے گا. پھر اس کا کوئی کور نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے, اس کا کور ہو جاتا ہے, وہاں کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا. جیسے کسی آدمی کی ایک نماز چلی گئی تو اب اس نماز کو کہاں سے لائے گا؟ وہ تو گئی, اب وہ تو کبھی نہیں ملے گی. اس لیے حدیثوں میں جیسے ایک نماز کو اڑایا جان بوجھ کے, اس کا اتنا نقصان ہے جتنا جان مال سب ہلاک ہو جائے, آدمی اکیلا رہ جائے. اتنا بڑا نقصان ہے, وہ بھی سمجھنے کے لیے, ورنہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے. یہ نے کہا کہ آخرت کے نقصان کے بارے میں چوکنے رہو. دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے, کور ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. بعض مرتبہ کسی کو کاروبار میں کھوٹ آتی ہے تو دوسری صورت میں بعد میں وہ نفع بھی آ جاتا ہے, وہ کھوٹ کا بدل بھی مل جاتا ہے. لیکن آخرت کے مسئلے میں ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں اگر کھوٹ کھائی ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے فرمایا کہ آخرو ما یبقا علی ما یفنا. جب بات یوں ہی ہے تو جھکتا دو اپنے آخرت کو کہ آخرت کا نقصان نہ ہو. کہ دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے, کور ہو سکتا ہے, اس کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے, وہ نقصان ہی رہے گا. اس لیے کہا کہ محبت آخرت سے بھی ہے, محبت دنیا سے بھی. تو پھر تمہیں جو ہے دنیا کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا, بلکہ آخرت کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر ہونا. یہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرے اور دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب بتاویں, اس کے طریقے بتاویں. انبیاء کرام نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام اور سب سے پہلی سوچ لوگوں کو دی ہے وہ ایمان ہے. آخرت بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ وہ ایمان ہے. کہ ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت نہیں ہے, آخرت کی بربادی ہے. جیسے بدن میں جان نہیں ہے تو وہ بدن ہی رہے, وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. چاہے بادشاہ کا بدن ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, لیکن جب اس میں سے جان نکل گئی تو وہ اس میں کچھ نہیں ہے, وہ ڈھیر ہے. ایسے ہی ہے کہ اصل دنیا کی زندگی میں ایمان ہے. کہ تو ایمان ہے کہ پھر سب کچھ ہے. آخرت بننے کا بڑا سامان کہ وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایمان کے لیے بھیجا کہ دنیا میں لوگوں کو ایمان سکھاؤ, اللہ سے تعلق پیدا کراؤ, لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے یہ آواز لگائی, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی کارساز ہے, نفع نقصان کا وہی مالک ہے, حیات موت کا وہی مالک ہے, حالات بھی اس کے قبضے میں ہیں, نتائج بھی اس کے قبضے میں ہیں, سب اس کے قبضے میں ہیں. الا لہ الخلق والامر, الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. ساری دنیا, زمین آسمان سب یہ اللہ کی مخلوق ہے, یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. جیسے حاکم فیصلہ کرتا ہے, انعام کا بھی فیصلہ کرتا ہے, سزا کا بھی فیصلہ کرتا ہے. تو کہا کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. کبھی نفع کا فیصلہ کرے گا, کبھی سزا کا فیصلہ کرے گا. ہاں, فیصلے اللہ کی طرف سے آئیں گے. دیکھا, اور کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے, کوئی دوسرا تصرف کرنے والا نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. اس لیے یہ تعارف کرا, الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق اللہ کی, فیصلہ اللہ کا. اللہ کا فیصلہ اس کے مخلوق پر چلے گا, کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سارے فیصلے اولاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو اول ہے, تو اس سے پہلے کوئی نہیں. اور وانت الاخر لیس بعدک شیء, اور تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں. اللہ اول بھی ہے, اللہ آخر بھی ہے. ساری چیزیں اور ساری چیزوں کا اختیارات
صرف اللہ پاک کی ذات میں ہے. یہ تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نبیوں نے. اس لیے بتایا کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. سارے تعلقات کے صحیح ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے. آپس کے تعلقات ہوں، چھوٹے تعلقات، بڑے تعلقات، کہ سارے تعلقات میں خیر آنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. اللہ راضی ہے کہ سارے تعلقات میں خیر آئے گی. اللہ ناراض ہے کہ سارے تعلقات خیر سے محروم ہو جائیں گے. چاہے حاکم کو حکومت سے تعلق ہے، مالدار کو مال سے تعلق ہے. تعلقات ہوتے ہیں چیزوں سے بھی، ہاں ہستیوں سے بھی تعلق ہوتے ہیں آپس کے، کہ ان سب تعلقات کی خیر کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہبری فرمائی ہے اور فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. مخلوق سے بھی ہمارا معاملہ ہے، مخلوق سے بھی ہمارے تعلقات ہیں. تو ان تعلقات میں خیر آنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ان تعلقات میں خیر لانے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے. یہ رہبری فرمائی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. کیونکہ اللہ دلوں کا بھی مالک ہے. سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. دلوں کو جوڑنا اور دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملا بھی دیتے ہیں. ہاں کبھی عداوتیں ڈال دیتے ہیں، کبھی محبتیں ڈال دیتے ہیں. اس کے اسباب ہیں کہ محبتوں کے اسباب ہیں. کہ محبتوں کے اسباب کیا ہیں؟ کہ محبتوں کے اسباب ایمان اور اعمال ہیں جو نبی لے کر آتے ہیں. نبی ایمان کی بات لاتے ہیں اور اعمال کی بات لاتے ہیں. یعنی جان مال کے صحیح استعمال ہونے کو اعمال کہتے ہیں. ایمان اور جان مال کا صحیح استعمال ہونا یہ ساری خیر کا ذریعہ. آپس کی محبتیں، آپس کے تعلقات، حالات میں بہتری، اسباب میں برکت، دعا میں قبولیت، یہ ساری چیزیں جو ہر سمجھدار چاہتا ہے کہ وہ اسی پر موقوف ہے. اسی پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات صحیح ہو جاوے. تو یہ جتنے اچھے حالات آدمی چاہتا ہے وہ اچھے حالات آنے کا ایک ہی راستہ. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے. پھر آسمان سے بھی برکتیں آئے گی، زمین سے بھی برکت آئے گی. ہاں زمین آسمان سے برکت دیں گے. کیوں؟ کہ اللہ سے تعلقات صحیح ہوگا. ہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستیوں میں، شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی پر اٹھاوے. ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. ایمان پیدا کرو، تقوی پیدا کرو. ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو ایمان ہے، منفی پہلو تقوی ہے. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی، دو الگ الگ ہے. ایک کا اثر الگ ہے، دوسرے کا اثر الگ ہے بجلی کے وائروں کا. ایسے ہی ایمان اور تقوی کا اثر ہے. تو فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھانے کہ ایمان ان کو اطاعت پر لے جائے گا. کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. جب ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزرے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہمیشہ اطاعت رہا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو کیا کرو؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو. دوسرا تقوی. تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا. تقوی کا مفہوم یہ ہے.
کہ اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچانے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو. تو وہ ہوتی ہے تقویٰ. اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. تو پھر آدمی ہر قدم پر دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میں کوئی بات ایسی نہ کروں جو اللہ کو ناپسند آ. یہ چیز پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، تقویٰ، ایمان کی محنت. اور ایمان کی محنت میں اپنے جان مال لگا صحیح طریقے سے لگانے سے جو چیز ملتی ہے وہ تقویٰ ملتا ہے. بھائی تمہیں ایمان کی محنت سے کیا ملا؟ صحابہ کرام کو کیا ملا؟ کہ صحابہ کرام کو تقویٰ ملا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنی محنت کا بھی حق ادا کیا. کہ جو محنت ان کو کرنی تھی، جو ذمہ داریاں ان کو پوری کرنی تھی، وہ ذمہ داریاں انہوں نے ان سے پوری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقویٰ، اپنا خوف ڈال دیا. یہ ایسی صفت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچا بچا کر زندگی گزارتا. صحابہ کرام کو یہ خصوصی نعمت دی گئی تقویٰ. یہ تقویٰ ایسا ہے جو ہر مشکل کے لیے کفایت کرتا ہے، ہر پریشانی سے میں نکال دیتا ہے. ہاں، اور ایسی جگہ سے روزی دلواتا ہے جہاں سے خواب و خیال نہ ہو. یہ تقوی کی تاثیریں بتائی گئی کہ تقویٰ کیا کرے گا کہ ہر پریشانی میں اسے نکال دے گا، ہر مشکل کو آسان کرے گا، وہاں سے روزی دلوائے گا جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہے. یہ ملتا ہے کہ دین کی صحیح محنت سے. کہ دین میں جب صحیح محنت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ ڈالے گا. اب زندگی میں ایک احتیاط پیدا ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر چلاوے، اپنے آپ کو صحیح رخ پر چلاوے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، آپس کے تعلقات کے کیا حقوق ہیں، آخرت کی کیا ذمہ داری ہے، دنیا کی کیا ذمہ داری ہے. یہ سب کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کیا ذمہ داری ہے اور آخرت بنانے کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سب ایک چیز اندر ڈال دیتے. اس کی وجہ سے زندگی جب قائم ہو جاتی ہے صحیح رخ پر آتی ہے. تو صحابہ کرام کو میرا تھا. ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے یہ کہا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا، یہ فتوحات کا زمانہ تھا، لوگ مالدار ہو گئے، بے پناہ مال، سونا اور چاندی، صفرا اور بیضا. بیت المال میں کیا ہے کہ صفرا اور بیضا. صفرا یعنی پیلا پیلا اور بیضا یعنی سفید سفید. چاندی سفید ہوتی ہے، سونا پیلا ہوتا ہے. ان کے بیت المال میں کیا رکھا ہوا ہے کہ صفرا اور بیضا. ایک آدمی آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو میری مدد کرو. حضرت عمر نے اس کو بیت المال میں بھیجا، جہاں بیت المال میں جاؤ. تو اس نے بیت المال میں دیکھا اور سونا اور چاندی اور کیا کیا رکھا ہوا ہے، دراہم اور دنانیر. وہ واپس آ گیا. کیوں واپس آیا؟ کہ وہاں تو صفرا اور بیضا ہے، یعنی پیلا اور سفید ہے. تو میں پیلے سفید کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی میں مال مانگنے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. میرا مقصد ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. سواری نہیں، اس زمانے میں سواریاں نہیں تھی، کرایہ کی بسیں اور پھر پرائیویٹ گاڑیاں اور یہ وہ نہیں تھا. اونٹ ہوتے تھے تو کسی کے پاس اونٹ ہوتا تھا، کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، زیادہ لمبا سفر. تو اس لیے وہ چاہتا تھا تم جن سے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے، کوئی جا رہا ہو اس پر بٹھا دو یا مجھے کوئی اونٹ دے دو تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے پھر واپس ہو جائے گا. وہ اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے میری مدد کرو. انہوں نے اس نے اندر بھیجا اس کو، تو اس نے وہاں کا پیلا اور سفید، تو وہ واپس آ گیا. مجھے پیلے سفید کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ کی صفت تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ مال سے ان کو محبت نہیں ہے. ابرہم قلوبا اس کی صفت ہے کہ صحابہ کرام کے دل بہت پاک تھے. تو کسی سے پاک تھے کہ دنیا کی محبت سے پاک تھے، دنیا کی محبت سے پاک تھے. اللہ کا تعلق بہت قوی تھا، آخرت کی فکر بہت قوی تھی، اس لیے دنیا کی محبت سے دل پاک تھے. اس لیے اس نے اسے نظر دی کہ میں تو اس لیے نہیں آیا تو
یا صفرا اور بیضا کہ پیلا اور سفید یعنی سونا چاہیے، میں اس کے لیے نہیں آیا، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے. ہاں سواری کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اخلاص کی بڑی قدر ہوئی کہ یہ آدمی مخلص ہے، کہ سونا اور چاندی کو لات ماری کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس کے لیے نہ جاؤں، چونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میری سواری کا انتظام کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کا انتظام کیا، کیونکہ مخلص ہے. مخلص اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے کہ وہ مخلص ہے اور یکسو ہے، اپنے کام کی طرف یکسو ہے، دوسری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہے بس. تو اس کے لیے سواری کا بندوبست کیا، وہ سوار کیا اس کو اور روانہ کیا. جب وہ سوار ہوا اور روانہ ہونے لگا تو وہ سفر کی دعائیں مانگنے لگا. مسنون دعائیں، مسنون دعائیں سفر کے وقت میں، واپسی کے وقت میں، یہ مسنون دعائیں یہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے اسباب ہیں. تو وہ دعائیں مانگے گا اللہ کے راستے میں جانے کی. اور حضرت عمر اس کے پیچھے جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کر لے، کیونکہ یہ مخلص آدمی ہے. وہ سمجھ گیا میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو اپنی دعائیں جب وہ مانگے گا تو آخر میں حضرت عمر کے لیے بھی دعا مانگی. وعمر اللہم فاغفر لہ، اے اللہ عمر، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. تو میں نے یہ بات تقوی پر کہی تھی، تقوی کہ حاصل کی طرف کفایت کرتا ہے. تو صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کو دلوں میں تقوی ڈالا گیا تھا. ایک کیفیت ہوتی ہے اندر، ہاں کہ اللہ کی طرف نظر ہے، آخرت کی طرف نظر ہے، اس کے ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت فکر ہے. اس کی وجہ سے سارے کام بن جاتے تھے. تو میں نے کہا عبد الرحمن عوف نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، بیت المال خالی ہو جاتا ہے، کھانا کی ضرورتیں پیش آتی ہے، اجتماعی ضرورتیں پیش آتی ہے، انفرادی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اور آپ بار بار جو ہے مال کو بانٹ دیتے ہیں، جمع نہیں ہونے دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، کیوں کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے. اور تقوی کی وجہ سے کہ ساری مشکلات آسان ہوتی ہے، اور اللہ وہاں سے ہم کو روزی دے گا، ضرورت پوری کرے گا جہاں سے ہمارا خواب و خیال بنا. تو ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے میرے دوستوں صحابہ کرام کی محنت اور ان کی زندگی کا جو نقشہ ہے، جب اس نقشے پر زندگی آ جاتی ہے تو ان کو تقوی دیا گیا. وہی نعمت بعد والوں کو بھی ملے گی کہ اگر وہ بھی اس طریقے پر محنت کریں گے اور اپنے جان مال لگائیں گے اور اس کو سیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو ان کو بھی یہ سیکھ دی جاتی ہے. زندگیوں میں تقوی آتا ہے، احتیاط آتی ہے، مزاجوں میں حدود حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. یہ فائدہ ہے دعوت کی محنت کا. یہی محنت صحیح ہوتی ہے کہ اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے. پھر کسی کام میں کوتاہی نہیں ہوگی، اگر کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، تقوی بھی مانگتا ہوں. ہدایت رہبری کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تقوی کہ بچنے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز نہ پیش آ گئے جو مجھ کو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اندر کا لالچ یا اندر کی اغراض یا دوسری بات کہ وہ نہ پیدا ہو. اس لیے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، مجھے ہدایت بھی دے اللہ اور اندر کا تقوی بھی دے، اندر کا ڈر بھی دے، تاکہ میں اپنے ذمہ داریوں میں آگے بڑھوں. آگے بڑھنے کے یہ اسباب ہے کہ ہدایت کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے ہے اور تقوی کہ وہ اندر ہو بچنے کے لیے. اس لیے اس عمل کو صحابہ کا عمل قرار دیا گیا ہے اور اس کے نتائج
جیسے صحابہ کرام کو ملے تھے ان کے درجے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو دیا تھا، بعد والی بھی اگر اس کام کو صحیح طریقے سے کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا اور انہیں تقویٰ بھی دے گا، تو اس کی زندگی میں کرنے کے کام ہو جائیں گے اور بچنے کام سے بچنا ہو جائے گا، کہ ہدایت کی وجہ سے کرنے کے کام ہوں گے اور تقوی کی وجہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ بچنے کے کاموں سے بچیں گے، اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، آپس کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ہاں، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، ایک اندر تقویٰ۔ اگر کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگے گا اللہ سے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، کوتاہی ہو جاتی ہے آدمی سے، کچھ کوئی کام اس کو آگے کرنا تھا وہ پیچھے ہو گیا، یا پیچھے کرنا تھا اس کو آگے کر لیا، تو یہ کوتاہی ہوتی ہے، آدمی ہے ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے دعا بھی سکھائی، کیا آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، اے اللہ اگر میں نے کوئی چیز آگے کر دی جو آگے نہیں کرنے کی تھی، میں نے کوئی چیز پیچھے کر دی جو پیچھے نہیں کرنے کی تھی، تو یا اللہ میری اس قسم کی حرکت ہو گئی، مجھے معافی دے دے، مجھے معاف فرما دے، یہ سلیقہ سکھایا تاکہ کام صحیح رخ پر بنے، یہ سلیقہ سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بھی سکھائے ہیں، اعمال بھی سکھائے ہیں، اخلاق بھی سکھائے ہیں، اعتدال بھی سکھایا ہے، آداب سکھائے، ہاں آداب سکھائے کہ آداب جو ہیں وہ زندگی کی زینت ہے، اور اعمال سکھائے کہ وہ زندگی کی ذمہ داری ہے، عمل کے لیے دنیا ہے، اخلاق سکھائے کہ اخلاق کی وجہ سے بندوں کے درمیان میں آدمی اچھا رہے گا، کیونکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے، اس کے بندے بھی راضی رہے، ان کا بھی حق ہو جاوے، اللہ کا بھی حق ہو جاوے، اور اپنی طرف سے لوگوں کو خیر پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سکھائی تاکہ دنیا کی زندگی صحیح، یہی مقصد ہوتا ہے، اس لیے ہماری محنت میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے تعلق کی بات ہے، ایمان، لا الہ الا اللہ پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے یہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ مقصود ہے۔ اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ کو مقصود بنایا تو اللہ تعالیٰ کو مقصود اور معبود بنانے کی وجہ سے آدمی جان مال میں اس کو آزادی کا حق نہیں ہے، کیونکہ جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ساری طاقتیں دی ہیں، جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اور زمین پر کوئی ٹکڑا گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، کوئی طاقت گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، کوئی نعمت نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اور زمین میں کوئی ٹکڑا نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہے، وہاں جا کے نافرمانی کر لو، ایسا نہیں ہے کہ زمین کو تو عبادت کے لیے بنائی ہے۔ ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، ایمان والوں میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس پر میری عبادت ہوگی، تو یہ عبادت کے لیے جگہ دی ہے، اور زندگی کا زمانہ وہ عبادت کے لیے دیا ہے، تو بھیا زمان اور مکان دونوں عبادت کے لیے ہے۔ یہ مقصد نکلا ایمان کا کہ اللہ نے ایمان دے کر زمان اور مکان یعنی زندگی کے ایام، زندگی کے اوقات، اور اسی طرح زندگی گزارنے کی یہ جگہ ہے زمین، کہ یہ ساری کی ساری عبادت کے موضوع پر ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، یہی حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ کہنا مجھے نہیں معلوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ایمان دے کر کے مقصد کی طرف رہبری کی ہے کہ ہم نے ایمان دیا ہے تاکہ زندگی اطاعت والی بنے، زندگی عبادت والی بنے، اور اطاعت کو کامل بناؤ۔ تو کامل بنانا کا یہ مقصد ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے، ہر حال میں۔ مسلمان اس کی زندگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ حال کے تابع نہیں ہوتا، وہ حکم کے تابع ہوتا ہے،
حال کے تابع نہیں، حکم کے تابع. جیسے فوجی ہوتا ہے، فوجی جو ہوتا ہے وہ حکم کے تابع ہوتا ہے. بس جب آرڈر آئے گا وہ کام کیا جائے گا. بس وہ نہ مال کو نہ گھر کو دیکھے گا نہ کچھ. جو آرڈر اوپر سے آئے وہی کرے گا. کیوں کہ فوج ہے اس کے لیے. تو مسلمان کی زندگی کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہے فوجی کی زندگی. اللہ کے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار. جیسے فوجی ہر وقت تیار رہتا ہے، جو اوپر سے آرڈر آئے وہی کریں گے. ایسے مومن کی زندگی اپنے ایمان کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم آئے گا میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ صحیح زندگی ہے. صحابہ کرام کی یہی زندگی تھی. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. کب مانیں گے کہ ہر وقت ہر حال میں. چنانچہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمع و طاعہ. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے. چونکہ آپ حق لے کر آئے ہیں. آپ کی دعوت یہ حق کی دعوت ہے. آپ کی دعوت حق کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت ہے. اسے آپ کی سننا ضروری ہے اور آپ کی ماننا ضروری ہے. کیونکہ ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی. کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں، ہر حال میں. ہاں، تاکہ اطاعت جیسے ایمان کامل ضروری ہے اطاعت بھی کامل ضروری ہے. ایمان کامل پر اللہ کے سارے وعدے ہیں. اور جس طرح ایمان کامل ہونا ضروری ہے ایسے ہی ایمان کے تقاضا اطاعت ہوتا ہے، اطاعت بھی کامل ہونا ضروری ہے. صحابہ کرام کی زندگی کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بننے والی تھی اس لیے ان سے ایسا کرایا گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے اور آپ کی بات مانا کریں گے. اس حال میں کیا حال ہے؟ بالعسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علیہ. کہ ہم مانیں کے بعد اللہ غریب بنائے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بنائے گا تو مالداری میں مانیں گے. اسرا اور یسر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے غریبی ڈالی ہے. اللہ کی طرف سے کسی لیے غریبی ہوتی ہے، کسی کے لیے مالداری ہوتی ہے، وہ اس کی حکمت کی بات ہے. یعنی کہ غریبی ہے تو غریبی میں بھی آپ کی بات مانیں، مالداری ہے تو مالداری میں بھی آپ کی بات مانیں. جی چاہنے کی حالت میں حکم آیا، جی بھی چاہ رہا تھا اور حکم بھی آیا، جی بھی چاہ رہا تھا اور تقاضا بھی آیا تو آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جی چاہنے کی وجہ سے، جی چاہنے کے موافق تقاضا آیا تو بھی ہم وہ تقاضا پورا کریں گے. جی چاہنے کے خلاف تقاضا آیا، ایک تقاضا ایسا آیا کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، کہ جی نہیں چاہ رہا ہے تو بھی بات مانیں گے. جی چاہنے پر مسئلہ نہیں ہوگا، جی چاہے نہ چاہے ہم بات کو مانیں گے. المنشط والمکرہ. اور پانچویں بات کہ وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم کو کوئی پوچھے تو بھی ہم مانیں گے، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی مانیں گے. یہ اخلاص کی انتہا ہے، اخلاص کی انتہا ہے، انقیاد اور تابع داری کی انتہا ہے. کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، ہم سے کیوں نہیں مشورہ لیا. اس کی شکایتیں ہوتی ہے. ہاں، اس کی شکایتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں، ہم سے پوچھا ہو ہم سے نہ پوچھا ہو لیکن کام ہو گیا ہے تو ہم اس پر خوش ہیں. اس لیے کہا کہ وعلی اثرۃ علیہ. ہم کو کوئی پوچھے تو، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو، ہم کو کوئی آگے کرے تو، ہم کو کوئی نہ آگے کرے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی بات مانیں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے اور کام کریں گے. یہ نمونہ ہے اطاعت کا. وعلی اثرۃ علیہ. اثر کیوں کہ یہ چیز آدمی کو بھاری لگتی ہے کہ مجھے نہیں پوچھا، اس کو پوچھا، مجھے آگے نہیں کیا اور اس کو آگے کیا.
اس کو داد دی، مجھے داد نہیں ملی، کہ یہ نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ تقاضے آدمی کے طبیعت کی طرف سے بھی آتے ہیں، اس کے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں. طبی طور پر یہ ہوتا ہے. مخلص ہوتا ہے تب بھی اس کی طبیعت میں تو یہ بات آتی ہے، اگرچہ وہ اس پر اظہار یا اصرار نہیں کرتا، لیکن آتی ہے بات. مخلص ہے اس لیے نہ اظہار کرے گا نہ اصرار کرے گا، اور اگر اخلاص میں کمی ہے تو شکایت کرے گا کہ ہم سے نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ کو نہیں بتایا، مجھ کو نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں، کام تو ہوا. جس کام کو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کہ بس میں اس پر راضی ہوں، چاہے مجھے کوئی پوچھے مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے کوئی آگے کرے مجھے کوئی آگے نہ کرے، مجھے تو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارنی ہے. اس کو میرے دوستوں اخلاص کہتے ہیں. اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا. تو جو اللہ اور آخرت کے لیے کرنا چاہے گا اس کو ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی، وہ برداشت کر بھی لے گا، کیونکہ اس کو برداشت کرنے میں بھی فائدہ ہے. برداشت کرنے میں بھی فائدہ ہے. کیوں کہ دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ شکایتیں مت کرو، صبر کرو. شاباشی دے گا کہ آگے دور ایسا آئے گا، انصار سے فرمایا تھا کہ آگے دور ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے ڈالیں گے. ابھی تو تم لوگوں کو آگے کرتے ہو، اپنا کھلاتے ہو، اپنا پلاتے ہو، بھوکے رہ کر کے ان کا اکرام کرتے ہو، تم ایثار سے کام لے رہے ہو. آگے ایسا دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے. تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تم پرانے ہو، تم نے حق ادا کیا ہے، لیکن تمہیں لوگ پیچھے ڈالیں گے. تم کیا کرو گے؟ شکایتیں کرو گے یا جھگڑا کرو گے؟ ایسا نہیں کرنا. فَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرًا فَاصْبِرُوا. میرے بعد تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے آپ کو تم سے آگے کریں گے اور تمہیں پیچھے کریں گے. حالانکہ تمہارا مقام اونچا ہے، تم آگے ہو، تو تم کو کرنا پڑتا ہے کہ تم صبر کرنا، اور صبر کرنا، اور حوض کوثر پر مجھ سے ملنا. حوض کوثر پر میں تمہیں تمہاری قربانیوں کا بدلہ اللہ سے دلا دوں گا. یہ انصار سے فرمایا تھا. کیوں؟ ایک محنت ہے، اس محنت میں اس قسم کے حالات بھی آتے ہیں. شکایتیں پیدا ہو گئی، ہاں کچھ اونچا نیچا ہو گیا، تو یہ کہے کہ اونچا نیچے کو اچھالنا نہیں ہے، اس کو مسئلہ نہیں بنانا ہے، بلکہ کیا کرو کہ صبر و فاصبروا. انصار سے کہا تھا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، جہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، وہاں میں تمہارا بدلہ جو تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دلواؤں. یہ کیا ہوا؟ یہ اطاعت سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت سکھائی کیونکہ انصار بہت کام کرتے تھے، انصار کی قربانیاں بہت تھی. زیادہ شہید ہونے والے افراد انصار کے ہوتے تھے کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. ان کا تو مدینہ ان کا شہر ہی تھا، اس لیے ان کی شہادتیں زیادہ، ان کی قربانیاں زیادہ، ان کی خدمتیں زیادہ، سب چیزیں زیادہ ہوتی. اس کی وجہ سے ایک دفعہ مہاجرین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات ہے. کیا بات؟ کہ بات یہ ہے کہ انصار اپنی قربانیوں میں، اپنی نصرت میں بہت آگے بڑھ گئے، تو سارے درجات آخرت کے ان کو مل جائیں گے، سارا ثواب اور بدلہ ان کو ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ ہم کو کھلاتے ہیں، ہم کو پلاتے ہیں، ہمیں مکانات بھی دیتے ہیں، ہمیں زمینیں بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بیویاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس جماعت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تو سارا اجر و انعام تو انہی کو ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو یہ حسرت ہوتی ہے. تو صحابہ میں یہ بات تھی نہیں کہ کوئی دنیا کا طلبگار ہو، دنیا کا مال مرتبہ، دنیا کی وجاہت چاہتا ہو.
دنیا کا نام نمود چاہتا ہو ایسا کوئی نہیں. ابرہم قلوبا، ان کے دل پاک تھے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد، جانتے ہو وہ اصحاب محمد ہیں. کہ وہ کیسے تھے؟ کہ ابرہم قلوبا، کہ وہ اپنے دلوں کے لحاظ سے بہت پاک تھے. ان کے دل میں کوئی غرض نہیں، کوئی دنیا کی ہوس نہیں، کسی کی طرف سے کوئی میل نہیں. ان کے حالات بتا کر بعد میں آنے والی امت کو تعلیم دی ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو جس طرح دین ہمارا پاک ہے شرک سے، ہر قسم کی چیزوں سے، ایسے ہی ہمارے دل بھی پاک ہونے چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کچھ نہیں. دلوں کے پاک. ابرہم قلوبا، تو یہ حضرات پاک تھے. اس لیے دل کی پاکی یہ بات سمجھاتے تھے کہ انصار اپنی قربانیوں میں، اپنی محنتوں میں آگے بڑھ گئے. تقاضے سارے ان پر ڈالے جاتے ہیں، تقاضے یہ پورے کرتے ہیں کیونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے، شہادتیں ان کی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی تو آخرت بن گئی. یہ تو اللہ کے چہیتے ہو گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی مل سکتا ہے جو ان کو ملا ہے. یہ عجیب بات فرمائی ہے، یہ عجیب بات فرمائی ہے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرات اپنے دلوں میں پاک تھے. یعنی ان مہاجرین کو انصار کی ترقی سے حسد نہیں ہوتا تھا، اور انصار کو مہاجرین کے آمد کی وجہ سے کوئی دلوں میں تنگی نہیں ہوتی تھی کہ لو یہ بھی آ گئے. ان لوگ یہ پاک تھے، اس لیے ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے تمنا ہوتی تھی کہ ہم بھی آخرت کے کاموں میں ایسے آگے بڑھیں. کیونکہ حکم ہے کہ آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جنت بہت بڑی ہے، جنت میں کوئی تنگی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جنت بہت بڑی ہے، سبقت کرو جنت کی طرف. یہ جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار ہو گئی ہے، اس لیے آگے بڑھو. تو یہ حضرت آگے بڑھنے کی بات سوچتے تھے. تو انصار بہت آگے بڑھ گئے. پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے پاس اتنے طاقت بھی نہیں. ہم مہاجرین تھوڑے تھے، اور وہ تو غریب ہو گئے تھے ہجرت کی وجہ سے. مہاجرین اپنی ہجرت کی وجہ سے غریب ہو گئے تھے، اور مہاجرین نے اپنی ہجرت کو انتہا پر پہنچایا تھا، اس طرح انصار نے نصرت کو انتہا پر پہنچایا تھا. مہاجرین کی ہجرت کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ غریب ہو گئے، سارا مال ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور وہ ہجرت کر کے آ گئے. تو پھر وہاں رہنے والوں نے، مکہ کے سرداروں نے وہ ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیا. ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے، جب کوئی مہاجرین چلا جاتا تھا تو اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر کو بیچ دیتے تھے، گھر کو بیچ دیتے تھے. کہ وہ تو چلا گیا، اب اس گھر پر قبضہ کیا، اس کو بیچ دیا. اب اگر واپس بھی آ گئے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا یہ لوگ غریب ہو گئے، فقراء مہاجرین. تو مہاجرین کی ہجرت کی انتہا فقر تک چلی گئی، اور انصار کی نصرت کی انتہا ایثار تک چلی گئی کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھا اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کی. اپنے لیے تکلیف اٹھائی، دوسروں کو راحت دے دی. یہ اس راستے میں آگے نکل گئے، یہ اس راستے میں آگے نکل گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں یہ جماعتیں تھے مہاجرین انصار کی، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے. تو انصار اپنی نصرت میں آگے بڑھ گئے. تو مہاجرین نے کہا کہ یہ تو آگے بڑھ گئے، ان کے لیے جنت کے درجات ہوں گے، یہ خدا رسول سے قریب ہوں گے. ہمارا کیا، ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں، سب کچھ انہوں نے دیا ہے، تو اجر و انعام بھی ان کو ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ بھی چیز ہے. اخلاص والا دیکھتا ہے کہ مجھے بھی ملے اللہ کی طرف سے آخرت اور انعام اور اکرام. یہ اخلاص والے کی دلیل ہے. یہ حضرات اخلاص والے تھے، آخرت والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ایک بات رکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ انصار کو ملتا ہے وہ تمہیں مل سکتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ فرمایا یہ ہے کہ تم انصار کی قدر کرو.
انصار کی قدر کرو. انہوں نے اشارہ کیا اور کرتے چلے گئے, ہم کو بھی راحت دیتے چلے گئے, نبی کو بھی راحت دیتے چلے, نصرت کرتے چلے گئے. کہ انصار کے کاموں کو دیکھو, ان کی تعریف کرو, ان کی قدر کرو اور ان کے لیے دعا مانگو, ان کی ترقی کے لیے, ان کی قبولیت کے لیے دعا مانگو. جب ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو گے, ان کے لیے دعا مانگو گے, تو تمہیں بھی اللہ وہی اجر و انعام دے گا ان کی قدر دانی کی وجہ سے جو ان کو دیا ہے. یہ سبق بعد والوں کو دیا کہ بعد میں نہیں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے, کچھ لوگ آگے بڑھیں گے, کچھ لوگوں کو تقاضا دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو مرتبہ دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو مقام دیا جائے گا, تو جن کو نہیں ملا وہ کیا کریں؟ اگر دل صاف نہیں ہوتے اور نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے. ان کو لیا, ہم کو نہیں دیا, حسد یہ پیدا ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے. پھر اعتراض ہوتے ہیں, اعتراض ہوتے ہیں. حسد کا خاصہ یہی ہے کہ اعتراضات ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی, ان کے اندر تو آخرت کی وجہ سے یہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ آخرت کے ان کو بڑے درجات ملیں گے, ہمیں نہیں ملیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اس کام کی مجال ہی نہیں ہے, ان کے پاس مجال ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی طریقہ بتایا کہ جو خیر اور جو طریقے اور جو انعام اللہ تعالیٰ انصار کو دیں گے وہ تمہیں بھی دیں گے, اس طرح سے کہ اس کی قدر کرو. تو یہ اصولی بات بتائی. اکرام کرنے والوں میں الگ الگ حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے کام میں, اپنی قربانیوں میں, اپنی محنت میں, اپنی یکسوئی میں آگے ہوتے ہیں, آگے ہوتے ہیں ہر وقت, اور بعض اس کے درجے کے نہیں ہوتے. تو دنیا میں تو حسد ہوتا ہے, ان کا کاروبار چلتا ہے, میرا نہیں چلتا, تو حسد پیدا ہوا ہے. یہاں حسد کی جگہ نہیں ہے, دلوں کو صاف رکھنا ہے. اس لیے محنت کراتے ہیں, مجاہدہ کراتے ہیں, عبادتیں کثرت سے کراتے ہیں, ذکر کثرت سے کراتے ہیں. کہ عبادت کی کثرت, ذکر کی کثرت, توبہ استغفار, تاکہ نفس میں صفائی آوے, نفس میں صفائی آوے, بجائے حسد کے ہمدردی آوے. اسلام میں ہمدردی کا حکم ہے, حسد حرام ہے. حسد کے مقابلے میں ہمدردی کو کہا, جیسے ماں باپ کو اپنے اولاد سے ہمدردی ہوتی ہے, ہمدردی کی وجہ سے وہ ان کی ترقی چاہتے ہیں, ان کی ترقی سے وہ خوش ہوتے ہیں. ہمدردی کی علامت ہے کہ ترقی سے خوش ہوگا, ترقی کو چاہے گا. تو کہا ہمدردی سیکھو, ہمدردی سیکھو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں, کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, ان کو اور ترقی دے. اس لیے کہا انصار کے لیے دعا مانگو. یہ سبق بعد والوں کو دیا ہے, کیونکہ بعد میں بھی لوگوں کے مراتب میں, لوگوں کی محنتوں میں فرق رہے گا. فرق مراتب تو ہر وقت ہوتا ہے, مرتبوں کا فرق, محنتوں کا فرق, یہ ہر وقت ہوتا ہے. 5 انگلیاں اللہ نے ایک سی نہیں بنائی ہے, الگ الگ ہے, اور ہر ایک میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں, الگ الگ قربانیاں ہیں, الگ الگ محنتیں. وہ ترقی کریں گے. تو ترقی دیکھ کر ترقی کی تمنا کرنا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی تدبیر لینا, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ترقی دیکھ کر حسد کرنا, یہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا ہے. ساری بیماری ہے یہ کہ حسد آیا ترقی دیکھ کر کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے, وہ کہا کہ آگے بڑھو, جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھو, جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھو. موت تک کھلا ہوا میدان ہے اور راستہ صاف ہے. تو ترقی کے لیے تو کہا ہے, اور جب کسی کی ترقی ہو تو اس کی ترقی کو اچھی نظر سے دیکھو گے تو ان کو ترقی پر جو کچھ ملے گا تم کو اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اخلاص کا یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے کہتے تم کو بھی وہی ملے گا جو ان کو ملے گا. جیسے مہاجرین کو سکھایا کہ تم ان کی ترقی کے لیے دعا کرو, ان کی قدر کرو, تو اللہ تمہیں جو انصار کو جو دلائے وہ تم کو مل جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراتب میں فرق رہے گا, محنتوں میں فرق رہے گا, لیکن معاملہ آپس کا, دلوں کا صاف, کہ ایک دوسرے کے خیر چاہی جائے گی. کہ اسلام ہمدردی کا سبق دیتا ہے. اپنے بھائی کی خیر کو دیکھ کر خوش ہونا, اس کی ترقی کے لیے دعا کرنا. حیات صحابہ میں لکھا ہوا ہے
کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. ایک دوسرے دعا مانگنے کا مطلب کہ ایک دوسرے کی ترقی چاہتے تھے، ترقی چاہتے تھے، اور عمل میں بھی ترقی کوشش کرتے تھے کہ مجھے سے وہ عمل کرتا ہے میں بھی کروں. تو حکم بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے کہ اپنے عمل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس لیے یہ حضرات یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بتائیں، یہ ہمدردی کا تقاضا ہے. پھر دلوں میں صفائی ہوگی کہ پھر کوئی حسد کی بات نہیں پیدا ہوگی، بلکہ اپنا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کی دعا مانگے. جب ترقی کی دعا مانگے گا اور قدر کرے گا تو اس کو جو اجر و انعام ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا. یہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہے، یہ مبارک راستہ ہے. اس طریقے سے اپنی آخرت بھی بنائی جا سکتی ہے. محنت سے بھی آخرت بنے گی، ہمدردی سے بھی آخرت بنے گی، بھلا چاہنے سے بھی آخرت بنے گی. مقصود تو آخرت بنانا ہے. تو یہ تربیت کی بات ہے، یہ باتیں تربیت کی ہے. ہاں، خالی محنت نہیں کرنا ہے بلکہ محنت میں اپنی تربیت کے پہلو کو بھی باقی رکھنا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہماری تربیت بھی ہوتی رہے، کہ ہمارے اندر وہ خصلتیں پیدا ہو جو خصلت اللہ چاہتے ہیں. یعنی آپس کی ترقی کی تمنا کہ ہمارا ہر ساتھی ترقی کرے اور ہمارے اور کام بھی ترقی کرے. اس کے معاون بنو، اس کے مددگار بنو، اس کو الجھانے والے نہ بنو کہ پھر یہ کام الجھ جائے. کہ نہیں، ملعون ہے وہ آدمی، حدیثوں میں ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو سویا ہوا فتنہ جگاوے. ملعون من ایقظ فتنۃ نائمہ، ملعون ہے اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو سویا ہوا فتنہ جگاوے. تو فتنہ نہ جگے اس کا راستہ آپس کا تعاون ہے کہ تعاون کرو، جو کام ہو رہا ہے اس کو پانی دو، اس کا تعاون کرو اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی حکمتوں سے، تاکہ اس خیر میں شریک ہو جاؤ. یہ ترقی کے راہیں سجائی ہے تاکہ جو کہ ذمہ داری سب کے اوپر ہے. ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے. اور اسی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ذہنی صلاحیتیں، مالی صلاحیتیں، فکر اور عقل کی صلاحیتیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور یہ تمام صلاحیتیں جو دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ملا ہے صلاحیتوں میں سے اس سے ہمیں اپنی آخرت بنانے ہیں. کبھی ذاتی طور پر عمل کر کے اور کبھی کہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مددگار بن کے. ہم ذاتی طور پر بھی عمل کریں گے اور کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے معاون بنیں گے. دعوت الی الخیر، دعوت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ ساری چیزیں اس کام میں ہے. کہ دعوت الی الخیر، کہ خیر کی طرف دعوت ہو. جیسے مؤذن نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، بھائی نماز حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ بڑا ہے. یہ مؤذن کہہ رہا ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی عبادت کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اس کے دین کی طرف آؤ. پھر کوئی آیا تو اس کا معاون بنو، اس کے مددگار بنو، اس کے رہبر بنو، تاکہ حق کو پانی ملے. حق اور ناحق اس میں ایک فرق ہے کہ حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلے گا، ایک دوسرے کی مدد سے حق پھیلے گا. اور باطل کہ باطل تعصب سے پھیلے گا. تعصب، ہر درمی ضد، اس سے باطل پھیلتا ہے. یہ باطل کی رگیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے باطل کے رگوں سے پاک کیا کہ ہمارا تو ایک ہی مقصود ہے، وہ اللہ ہے. ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے ہر حال میں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور جو اطاعت کے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار بنیں گے. ہاں، یہ بھی ہے، اطاعت بھی ہوگی اور اطاعت کے جتنے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار بنیں گے. اس لیے نصرت کا بھی حکم ہے، استقامت کا بھی حکم ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو، اپنے کام پر قائم رہو، ہر حال میں قائم رہو، استقامت کے ساتھ رہو.
نبی کو بھی استقامت کا حکم ہوتا ہے، امت کو بھی استقامت کا حکم ہوتا ہے، دونوں کو حکم ہوتا ہے۔ نبی سے بھی کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم اللہ کی طرف سے دیا جائے آپ اس کے پورے پابند رہو۔ کہتے ہیں علماء کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا بہت سخت اور بھاری تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جو حکم دے اس کے پابند بنو، بس ہاں فاستقم کما امرت، جو آپ جو حکم دیا جائے آپ اس کے پابند رہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی اللہ ہر وقت دیکھنے والا ہے، بھاری بات ہے، ہاں بھاری بات ہے، اللہ سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہتے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی کہ پابند رہے نبی، پابند رہو جس بات کا حکم دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ نے جس طرح نبی کو پابندی کا اور استقامت کا حکم دیا، امت کو بھی حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ بھی پابند رہو استقامت کے ساتھ، اور جو لوگ آپ پر توبہ کر کے ایمان لائے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں۔ بنیادی طور پر ہماری طرف دو حکم متوجہ ہیں، ایک حکم استقامت کا کہ اپنے دین کے کاموں پر پابند رہو۔ پابندی کا حکم اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، انفرادی، اجتماعی، ہر قسم کے حالات ناگوار بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں۔ جب حالات آئیں گے تو اب یہ ہے کہ آدمی حالات کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے۔ تو کہتے ہیں زندگی تو ہر حال میں حکم کے مطابق گزرے گی۔ ہاں حالات اچھے ہیں تو شکر کے ساتھ، حالات ناگوار ہیں تو صبر کے ساتھ، یہ طریقہ بتایا گیا۔ بعض جگہ حالات ناگوار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو کیا کرنا کہ اب صبر کے ساتھ رہو، اپنی طاقت کے مطابق صبر کے ساتھ کام کرو۔ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، کہ نہیں، فاستقم کہ قائم رہو آپ بھی اور آپ کی امت بھی، ومن تاب معک، تو استقامت کو حکم دیا کہ ہر حال میں حکموں پر اپنے آپ کو جمانا ہے، کہ جب حکموں پر حال میں جمیں گے تو یہ قربانی بنے گی، اور قربانی کی سطح روز روز اونچی ہوگی استقامت کی وجہ سے۔ جیسے کسی مکان کی چنائی ہوتی ہے، اینٹ پر اینٹ، تو پھر وہ دیوار اوپر تک پہنچ جاتی ہے، ایسے قربانی پر قربانی، استقامت کا استقامت، تو زندگی کا یہ معیار، دینی زندگی کا یہ معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پابندی کا حکم دیا ہے کہ اپنے طاقت کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا، تاکہ جھول نہ پڑے، اندر کمزوری نہ آئے۔ ہاں طاقت سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا اپنے آپ کو پابند کرو، طاقت سے زیادہ نہیں۔ درمیانی چال پابندی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ دین کے کاموں میں درمیانی چال چلو، نہ جوش میں آگے بڑھ جائے نہ سستی میں پیچھے رہ جائے۔ سستی میں پیچھے نہیں رہنا ہے اور جوش میں آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ درمیانی چال چلنا ہے، اصولوں کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ درمیانی چال چلو تاکہ موت تک چلتے رہو۔ القصد تبلغ ما علی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ درمیانی چال چلو، مال خرچ کرنے میں بھی درمیان چال چلو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو، یہ حکم ہے، تو غریبی نہیں آئے گی، فقیری نہیں آئے گی۔ ہاں اور جب مال کو زیادہ خرچ کر دیا تو تنگی آئے گی، زیادہ خرچ ہو گیا۔ تو ہر چیز میں استقامت کے ساتھ درمیانی چال چلنے کا حکم دیا ہے کہ درمیانی چال چلو گے تو آخر تک کام کرتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو درمیانی چال چلانا ہے، اصولوں کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ درمیانی چال چلو، تو ہر وقت دین اور دین کا ساتھ ملے گا، دین کے ساتھ دینے کے موقع رہیں گے۔ کیوں کہ اصل زندگی دینی زندگی ہے، اللہ نے اسباب بھی ہم کو اس لیے دیے ہیں کہ وہ دین کے کام میں آوے۔
دنیا کے اسباب دین کے کام کے لیے دیے گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ آج مسلمان کا مال اور مسلمان کی حیات یہ دونوں اللہ کی امانتیں ہیں، اور وہ دی ہے آخرت بنانے کے لیے اور دی ہے قربانی کے لیے. لیکن کتنی قربانی کہ اپنی طاقت کے مطابق قربانی دے. فتقوا اللہ، جتنی طاقت ہے اتنا تو کرو، پھر جہاں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی کہ وہاں اللہ کی طاقت آئے گی. یہی ہوا ہے کہ جہاں اپنی طاقت ختم ہوئی تو اللہ کی طاقت آئی، اور اللہ نے کہا جب تمہاری طاقت ختم ہوئی کہ پھر ہماری طاقت آئی. یزیدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا. کہ اب یہ کمزور ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دے گا. یہ کام کرتے کمزوری آ گئی تو اب اللہ اپنی طاقت دے گا. ہاں یہ ہوا ہے ہمیشہ کہ صحابہ کرام نے انبیاء کرام نے کام کیے تھے، بعض مرتبہ کمزوری آئی تو کبھی غیبی مدد ہوتی تھی، کبھی ظاہری اسباب سے مدد ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کام کو آگے بڑھاتا تھا. کیوں کہ یہ مخلص ہے، کام چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور استقامت کو ترقی کا ذریعہ بنایا ہے. ایک تو اپنے اندر اخلاص کہ اور کوئی غلط نہیں ہے سوائے آخرت بننے کے. یہ ضروری ہے کہ نگاہ اپنی آخرت بنانے پر ہو. ہاں یہ انبیاء کرام کی خاص چیز ہے کہ اللہ نے ان کی نگاہ کو آخرت پر لگایا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص چیز پر لگایا ہے. وہ کیا کہ ان کی نگاہ ان کی توجہ صرف آخرت ہے. تو دنیا کو اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ اپنے آخرت بنانے کے لیے. تو دنیا کو ذریعہ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے کہ جب دین ہوگا تو دین پر لگانے سے دنیا آخرت کے کام آ جاتی ہے، اور یہی اصل زندگی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں. مال اور اسباب کا کیا استعمال ہے؟ مال اور اسباب ایک تو دنیا میں اپنے خواہشوں پر استعمال ہوتے ہیں، اور خواہشات ترقی کرتی ہیں، خواہشات کے اسباب ترقی کرتے ہیں. یہ پہلو ہمارے ہاں منع ہے، یہ پہلو ہمارے ہاں منع ہے کہ اسباب کے ذریعے سے اپنے خواہشات کی ترقی. یہ اسراف کہلاتا ہے کہ مال میں چند چیزیں منع ہے اور چند چیزیں مطلوب ہے. مال اور اسباب کہ مال اور اسباب میں جو چیزیں منع ہے کہ کیا منع ہے کہ اسراف منع ہے. اسراف مت کرو، یہ حکم ہے ہم کو کہ اسراف مت کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ مال نہ لگاؤ. اپنی ضرورتوں پر مال لگاؤ لیکن ضرورتوں زیادہ نہیں. اگر ضرورت سے زیادہ مال اسراف پر لگ گیا تو پھر مال میں خیر نہیں ہوگی، مال میں برکت نہیں ہوگی. کہ 5 روپے کی جگہ دی اور 15 روپے لگا دیے اور 10 روپے اسراف میں گئے ہیں. جی ہاں، اس لیے روانگی کی ہدایتیں حضرت جی دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نکلو اپنے مال جان کے ساتھ اور مال میں اسراف مت کرو. ہدایت ہے کہ مال میں اسراف نہیں، مال میں اسراف ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے. اسراف سے آگے دوسرا درجہ تبذیر کا ہے. تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو بھی خرچ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ مال. اس پر کہ شوق ہے، شو ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں کہ بلا وجہ مال لگایا، ایک شوق ہے. تو مال میں اسراف، مال میں تبذیر، اور تیسرا کہ مال میں تعیش، اطراف کہتے ہیں اس کو، مترفین. یہ 3 چیزیں مال کی لائن میں منع آئی ہے ہمارے دین میں کہ اسراف نہیں کیا جائے گا. ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت اتنی ہے تو ٹھیک ہے. ہم لوگ مکہ معظمہ میں تھے، لمبا وقت تھا، مولانا سعید خان صاحب رہتے تھے. تو وہ حاجی لوگ بھی آتے تھے، مولانا حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے حاجیوں کو. حج کے ارکان وغیرہ بھی رہبری بہت ہے. تو حاجیوں کی خدمت کے لیے کھانے پکانے کا سامان خریدنے کے لیے خود ہی جاتے تھے، ہم بھی ساتھ جاتے تھے. تو ہم سامان خریدتے تھے
تو اگر کوئی چیز 1.25 ریال کی بھی ہے اور 1 ریال کی بھی ہے، ایک چائے کا پاؤڈر آتا تھا سفید دودھ کا، دودھ کی جگہ استعمال کرتے تھے، تو 2 قسم تھی، میں بھی ساتھ گیا بازار میں، 2 قسم تھی، ایک قسم 1.25 ریال اور پاؤڈر دودھ کا، دوسری قسم 1 ریال۔ مولانا نے فرمایا 1 ریال والا خریدیں گے، 1.25 ریال والا نہیں خریدنا ہے، چائے ہی تو بنانی ہے، اس سے بھی چائے بن جائے گی، اس سے بھی چائے بنائے گی، 1.25 ریال کیوں ڈال دیں؟ ایک طریقہ کہ 1.25 ریال خامہ کا کیوں ڈالے، چائے تو اسے بھی بنتی ہے، اسے ہی بنتی ہے۔ یہ مثال ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ دیکھا، بزرگوں کی صحبت کا یہ فرق تھا کہ کام کرنے کے طریقے، کام کرنے کے سلیقے ملتے ہیں۔ البرکت ما اکابرکم، کہ یاد رکھو برکت تمہیں اپنے بڑوں سے ملے گی۔ ہاں، تو جس وقت میں جو بڑے ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کہ برکتیں ہر زمانے میں تمہیں اپنے بڑوں سے ملے گی، کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بڑے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے تمہیں خیر ملے گی۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ دیکھا، باقی یہ 1.25 ریال کا ہے، یہ ڈبہ اور یہ ریال کا ہے، کہ ریال والا لیں گے، 1.25 ریال والے لیں گے، چاہے تو اسے بن جائے گی، اسے بن گے، 1.25 ریال کو جائے گے۔ کیوں کہ اسراف منع ہے، کہ مال میں اسراف نہیں کیا جائے گا، 2 ریال بچے گا وہ دوسرے وقت میں کام آئے گا۔ لا خیر فی الصرف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن خیر میں خرچ کرو تو کوئی اسراف بھی نہیں ہے۔ اگر موقع خیر کا ہے تو خرچ کرو، 1 بھی لگاؤ، 10 بھی لگاؤ، 100 بھی لگاؤ، 1000 بھی لگاؤ، 1,00,000 بھی لگاؤ۔ کیوں کہ خیر کا راستہ ہے، کہ خیر کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ آگے بڑھو، کہ لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، کہ خیر کے راستے میں مال لگانے میں کوئی اسراف نہیں ہے، کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جماعت کا اتنا خرچہ ہے، سفر کا اتنا خرچہ ہے، حج کا اتنا خرچہ ہے، کہ کریں گے، کیوں کہ حج مطلوب ہے، دین کا سفر مطلوب ہے، چاہے جتنا خرچ ہے، جان مال تو ہے اس کے لیے، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ کہ لا اسرف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، اور اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ شادیوں میں اسراف، کھانوں میں اسراف، کپڑوں میں اسراف، سواریوں میں اسراف، عمارتوں میں اسراف، کہ اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ 5 شکلیں ہیں مسلمانوں کے اسراف کی، ان کی سواریوں میں اور ان کی شادیوں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کی عمارتوں میں، اور اسے کہتے ہیں مسلمانوں کی یہ 5 چیزوں میں اسراف ہے، اس لیے ان کی مالی حالت تنگ ہو جاتی ہے۔ ہم کو اسراف سے منع کیا گیا ہے کہ مال میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں حق ہے تو پھر جتنا بھی لگاؤ۔ تو مال کی ایک لائن اسراف ہے، دوسری لائن تبذیر ہے۔ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں موقع نہیں ہے وہاں بھی لگاؤ، موقع بے موقع، یہ شیطان سو جاتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے اور نبی کے ساتھ امت بھی ہے، تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، نبی کو پیدا ہونے دو، امت کو پیدا ہونے دو، میں بھی کچھ کروں گا۔ تو ان کے لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں وہاں نہیں لگوانے دوں گا، اور نبی جہاں منع کرے گا ان کا جان مال میں وہاں لگوا دوں گا، بالکل مقابل۔ پڑھنا فضائل صدقات میں حضرت شیخ عبداللہ نے یہ باتیں خوب لکھی ہیں۔ یہ اسراف ہے کہ مسلمانوں کا مال اسراف سے پاک ہونا چاہیے۔ تبذیر کہ بلا وجہ مال خرچ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عیش میں بھی مال خرچ کرنا یہ بھی منع ہے، جس کو اسراف کہتے ہیں، عیش پرستی۔ ایاک والتنعم، حضور نے فرمایا خبردار خبردار عیش پرستی کوئی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ تو مال کے یہ نقصان والے پہلو بتائیں کہ اسراف ہو، تبذیر ہو، عیش پرستی ہو، کہ یہ مال میں یہ بات پسند نہیں۔ ہاں انصاف ہو، احسان ہو، ایثار ہو، یہ مطلوب ہے۔ انصاف کرو، جس کا جو حق ہے وہ دے دو، انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے، کہ ہاں اس کا یہ حق دے دو، کیونکہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، اس لیے اللہ نے انصاف کو ہر وقت فرض کیا ہے اور ظلم کو ہر وقت حرام کیا ہے۔ انصاف ہوگا تو حقوق ادا ہوں گے، انصاف نہیں تو کیسے ادا ہوگا؟
اس لیے انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف کا حکم دیا، کونوا قوامین بالقسط، آپس میں انصاف کے ساتھ قائم رہو تاکہ حقدار کو حق پہنچے. تو مالیات میں کہ انصاف ہونا، اس سے پہلو اس سے آگے کہ انصاف کے ساتھ احسان کرنا، انصاف بھی کرو احسان بھی کرو، اس سے آگے کہ ایثار بھی کرو. یہ تین چیزیں مطلوب اور محمود اللہ کا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حقدار کو حق مل جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. انصاف سے اوپر احسان ہے، حق بھی دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. جیسے حضور نے فرمایا دکاندار سے کہ تول کے دو، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ایسے لیے ہیں 1 کلو شکر کے تو 1 کلو پورا تول کے دو، یہ انصاف ہے. اور جھکتا دو، یہ جھکتا دینا احسان ہے، پورا تولنا انصاف ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا تم کو انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا تم کو احسان کرنے کا. یہ بندوں کے ساتھ کے معاملات ہیں. اللہ کا معاملہ ہے تو ایمان اخلاص چاہیے، بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے تو انصاف احسان چاہیے. انصاف احسان بندوں میں مخلوق میں، اللہ سے معاملہ ہے تو ایمان اخلاص. اللہ یہ دو چیزیں دے گا کہ اللہ پر ایمان لایا، اخلاص سے کام کیا کہ مقبول ہو گیا، مقبول ہو گیا. اور بندوں کا معاملہ ہے، مخلوق کا معاملہ ہے تو فرمایا انصاف سے رہو، احسان سے رہو. ہاں کہ انصاف کی وجہ سے حقدار کو حق پہنچ جائے گا، اور احسان کی وجہ سے حق سے زیادہ دیا ہے. کہ یہ احسان کیا ہے؟ یہ اخلاق کی بات ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے. تو آپ نے تولنے والے سے کہا کہ ذل تول کے دے، وعرج اور کچھ جھکتا بھی دے. جھکتا دینا احسان ہے، جھکتا دینا واجب نہیں ہے، پورا تولنا واجب ہے. جھکتا دینا احسان ہے کہ تو نے احسان کیا کہ تھوڑا سا جھکنا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ ہے کہ معاملہ اللہ کا ہے تو ایمان اور اخلاص پیدا کریں. ایمان کی وجہ سے اطاعت ہوگی اور اخلاص کی وجہ سے وہ قبول ہوگی. بغیر اخلاص کی قبولیت نہیں ہوتی، اخلاص سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے اخلاص پیدا کریں. اور معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ ہمارا چوتھا نمبر ہے. چوتھا نمبر میر ہے عمل میں، انصاف بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا اور ایثار بھی ہوگا. ایثار کا مطلب یہ تھا کہ انصار اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے تھے، دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتے تھے. یہ اونچا درجہ انصاف احسان سے جو اونچا کہ بھوکے رہ کر کے دوسرے کو کھلا دیا، ہاں اپنے مکانات دوسرے کو دے دیا. جی ہاں یہ ایثار، اس میں وہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. تو یہ ہماری زندگی کے طریقے ہیں دوستوں، مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ. اس سے کیا ہوگا کہ حقوق ادا ہو جائیں گے، دنیا میں سلامتی آئے گی، دنیا میں سلامتی آئے گی. اور یہ دین ہے ہی سلامتی لانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اسلم تسلم، قبول کر لو اسلام کو سلامت رہو گے. اس کی خاصیت ہے کیونکہ اس میں یہ ساری باتیں کہ اللہ کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے، مخلوق کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ، کہ اپنی ذات کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو قصوروار سمجھو. سہل بن حنیف ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ دیکھو کوئی بھی معاملہ ہو جاوے اپنے آپ کو قصوروار سمجھو. اتہموا انفسکم، یہ ان کا جملہ ہوتا تھا، اتہموا انفسکم، اپنے آپ کو قصوروار سمجھو کہ بھائی یہ بات ہو گئی کہ یہاں میرا یہ قصور ہے، میں کیا کروں، یہ مجھ سے ہو گیا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. ہاں مجھے کہ ہم نے تو کیا تھا، تم نے مانا، تم نے نہیں کیا، تو پھر اب بات نہیں بنے گی. وہی تلقین کرتے تھے. تو اپنے نفس کے بارے میں کہ اپنے نفس بھائی کہ بھائی میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے، کہ اپنے آپ کو قصوروار کرا دینا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا، یہ بندوں کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. ہاں بندوں کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. جب کوئی اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے تو وہ دوسرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بھائی میری بھول ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں.
تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر سمجھدار ہوگا تو. اور اللہ کہ اللہ تو بہت مہربان، غلطی کرنے والے نے غلطی کی اور کہے کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، مجھے بھول ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت سیدنا ترجمہ لکھا ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا. دیکھنا ترجمہ شیخ نے کیا ہے، ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، اقرار پسند ہے. یہ وہ باتیں ہیں میرے دوستوں کہ جس میں معاشرہ اور ہمارا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے. اور دعوت اس وقت چلتی ہے جب اس طرح معاشرہ صحیح ہو جائے، کیونکہ ہماری دعوت معاشرے کے ساتھ ہے، رہن سہن کے ساتھ ہے. ہم کوئی مال استعمال نہیں کرتے، ہم کوئی دوسری چیزیں اس کام میں استعمال کرتے. ہمارا آپس کا رہن سہن یہ صاف ہو جائے، ہاں کہ اس سے یہ کام چلتا ہے. معاشرت کے راستے سے اس کام کو چلایا گیا ہے. بھائی بنا کر، بھائی بتا کر دعوت دی جاتی ہے. دعوت ہماری دعوت کی طرح ہے کہ معاشرت سے دی جاتی ہے کہ بھائی بنا، بھائی دیکھو میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی کلمہ، گش میں جاتے ہیں نا وہ ہمارے گش میں لے لے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو آپ نے بھی کلمہ پڑھا اور میں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ میرے بھائی ہیں میں آپ بھائی. بھائی ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ہم کو مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہے، تو بھائی بنا کر کام کرو. یہ ہماری دعوت کہ معاشرت کے راستے سے چلائی ہے. ایک دوسرے کو لینا، ساتھ لینا، ایک دوسرے کو ساتھ دینا، یہ مطلب ہے معاشرت کا. اور اس سے تعاون ملتا ہے اور کام کی راہیں کھلتی ہے. ہاں یہ اور کوئی غلط نہیں ہے، اپنا مال اپنی جان اور طریقہ معاشرت کا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو دنیا میں جگہ دی. ہاں اس کی جگہ ہو گئی ساری دنیا میں، جگہ اللہ نے دی ہے. کیونکہ یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ بات چلائی تھی، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو، اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو، اللہ کے بندے بنو. مدینہ میں لڑائیاں ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے، آپ کی تعلیم کی برکت سے وہ لڑائیاں ختم ہو گئی. بیماری بھی تھی. مدینہ کا بخار مشہور تھا، حمى یثرب، مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، وہ بدل کر مدینہ منورہ ہوا ہے. یثرب کا بخار مشہور تھا، جیسے دنیا کے بعض ملکوں میں بخار ہوتا ہے. یثرب کا بخار، مہاجرین نے ہجرت کی تو ان کو بھی بخار آیا، پھر وہ بخار چلا گیا. ایمان کی برکت سے، ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی بیماری کو ختم کر دیا. ہاں کہ وہ بیماری چلی گئی تو مدینہ کی آب و ہوا صاف ہو گئی. تو مدینہ کی آب و ہوا بھی دین کی وجہ سے صاف ہو گئی اور مدینے والوں کے تعلقات بھی دین کی وجہ سے صحیح ہو گئے. جی ہاں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت میں فرمایا تھا کہ جیتکم بخیر دنیا والآخرہ اسلموا تسلموا. دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو سلامت رہو گے. یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کا کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو سلامت رہو گے. یہی آپ کی دعوت ہے، یہی آپ کی تعلیم ہے کہ جس میں دنیا کی بھی خیر ملے گی اور آخرت کی بھی خیر ملے گی، کہ دنیا میں ہدایت کا راستہ ملے گا اور آخرت میں ہدایت پر ملنے والے انعام ملیں گے. کیونکہ انعام ہدایت پر ہے، گمراہی پر کوئی انعام نہیں ہے. سارے انعامات وہ ہدایت پر ہے، گمراہی پر کوئی انعام نہیں ہے. ہاں جی، گمراہی سے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس نے ہدایت کا سامان دیا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا کام بنایا جائے گا، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے گا. اپنی جانی مالی طاقتیں اس پر لگائی جائے گی اور اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائیں گی کہ اللہ سے دعا مانگو، جان مال لگا کر کے، محنت کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنی مدد لگاوے، اپنی تائید کرے، تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی متوجہ کرے گا. جب محنت صحیح ہوگی تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اس لیے محنت کرائی جاتی ہے. جب محنت ایک مقدار پر پہنچتی ہے تو
پھر دشمن دوست ہو جاتے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، وہ سب دوست ہو گئے. تھوڑے ضدی تھے وہ ہلاک ہوئے، ابو جہل اور ابو لہب ضدی قسم کے وہی ہلاک ہوئے ہیں. باقی دشمن جو تھے وہ سب دوست ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں کی دشمنی کو کھینچ لیا. یہ بشارت ہے، جب کام ہوگا تو دشمنوں کی دشمنی کھینچ لی جائے گی اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے گا. وہ یوسف غیر قلوبہم ویتوب اللہ علیہ، کہ اللہ ان کے دلوں کی دشمنی کھینچ لے گا اور اللہ ان کے دلوں میں توبہ ڈالے گا، تو وہ توبہ لے کر آئیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے جن لوگوں کو آپ سے دشمنی تھی وہ دشمنی اللہ نے نکال دی. اب وہ توبہ لے کر آئے. خالد بن ولید ان میں سے، عمرو بن عاص ان میں سے ہیں. یہ بڑے بڑے سیاسی بھی ہیں اور بڑے بڑے بہادر بھی ہیں. ہاں ان کے دلوں میں بہت دشمنی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کی دشمنی کھینچ لی اور ان کے دلوں میں توبہ ڈالی. یہ توبہ لے کر حضور کے پاس آئے. ہاں کہ آپ کا کام، آپ کی دعوت ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم نے غلطیاں کی ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہم قصوروار ہیں. جب آئے تو یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ایمان کے برکت سے تمہارے گناہ معاف، تمہاری ہجرت کی برکت سے تمہارے گناہ معاف، تمہاری حج کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف. آپ نے ان کو مطمئن کر دیا کہ جب تم آئے تو اللہ گناہ معاف کر دیا. ورنہ وہ توبہ لے کر آئے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، تو اللہ حضور نے بشارت دی کہ تمہارے سب چیزیں اللہ نے معاف کر دی. یہ ہے کہ اب دشمن دوست ہو گئے، ان کے دلوں میں توبہ پڑی. ایک کام کا اثر بتایا کہ جب نبی والے طرز پر کام ہوگا تو دشمنیاں دلوں سے کھینچ لی جائے گی، مخالف موافق ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جو ضدی ہو. ہاں ضدی مستثنا ہے، ضدی کو ہدایت نہیں ہوگی. ہاں وخاب کل جبار عنید، کہ جتنے زبردستی کرنے والے ضدی ہیں یہ تو نامراد ہو گئے، یہ تو نامراد ہو گئے. چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، ملک کا وزیر ہو یا پھر قوم کا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کے اندر ضد ہے اللہ اسے کبھی کامیاب نہیں کرے گا. چنانچہ نبیوں کے مقابلے میں جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ سب ضدی ہیں. ابو لہب بہت ضدی تھا، بہت، حضور اس سے بہت بیزار تھے، بہت بیزار تھے. اس کی ضد کی وجہ وہ کہتا تھا کہ بات تو ان کی سچی ہے. ہاں ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ سے بات کر رہا تھا، وہ صحابی ہے، کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو دعوت دی، پھر آپ تو روانہ ہو گئے وہاں سے. جب آپ آگے نکل گئے تو کہنے لگا کہ بات تو ان کی سچی ہے لیکن ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم چلنے نہیں دیں گے، ان کی بات سچی ہے. تو ابو لہب کی تھوڑی چلے گی، ابو جہل کی تھوڑی چلے گی، اللہ کی چلے گی. اس لیے ان کی نہیں چلی، وہ تو ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے نبی کی بات چلا دی. تو اس لیے کہا کہ وخاب کل جبار عنید، کہ جتنا ضدی ہے کہ یہ تو نامراد ہو گئی، ان کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. اس لیے ہماری نگاہ اللہ پر ہے، اللہ کے کام پر ہے، آخرت پر ہے، اور ہم اپنا کام کریں گے اور دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی قدرت سے چلائے گا، دشمنوں کو دوست بنائے گا. ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بدل دے گا. جیسے میں نے کہا کہ مدینہ میں بخار تھا، وہ بخار بھی ختم ہو گیا، حالات ہی بدل گئے، تعلقات بھی صحیح ہو گئے. اس لیے کہا کہ اس کام میں سلامتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے اس کام کو یقین کے ساتھ کرو، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکت سے دن کامیوں میں سارے حالات ٹھیک کرے گا. کبھی دیر سے ٹھیک کریں گے، کبھی جلدی ٹھیک کریں گے، دونوں باتیں ہوتی. بعض دفعہ دیر بھی لگتی ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن صلاح اور فلاح جو آئے گی وہ تو اللہ کے نبی کے کام سے آئے گی. اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اسی قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے. اس لیے اس کی قدردانی بھی کرنی ہے اور اس کی ترقی کی فکریں بھی کرنی ہے کہ ہم کو بھی اللہ ترقی ملے اپنی قربانیوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اور دین کو بھی ترقی ملے کہ دین کا یہ کام ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ پہنچائے گا. اس کو اللہ پہنچائے گا، ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ پہنچائے گا. لیکن جب اخلاص والے کام کریں گے تو اللہ ان کی کوششوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، فرماتا ہے ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم کوششوں کو برباد نہیں ہونے دیتے کہ جنہوں نے اچھی طرح سے اپنی کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، عمل کیے ہیں،
اس کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کے نتیجے لائیں گے بشارت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بشارتوں سے بھی چلایا ہے، اپنی مددوں سے بھی چلائیں گے۔ اس کے لیے اپنے کام کو کام بنانا ہے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ کرنا بھی ہے، اور اس کو پانی بھی دینا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، اپنے دین پر قائم بھی رہنا، اپنے دین کا مددگار بننا، یہ ہمارا اصلی سبق ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں، تیار ہونے کا یہ مطلب ہے۔ آپ فرمائیں گے آپ اور لیں گے تقاضے کہ کیا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تیاری کو قبول